جدید دور کی قدیم وبا یعنی طاعون، ہر دور میں اپنے منفرد نام سے لاکھوں زندگیاں ختم کرتی وبا۔ انسان نے جب سے دنیا میں قدم رکھا ہے اپنے ساتھ بیماریاں، جنگ و جدل، قاتل، غارت گری، لوٹ مار، معاشرتی تباہیاں، یہ سب اسی کے ساتھ آئیں۔ چاہے وہ 5ویں صدی قبل مسیح کی وبا ہو یا 21ویں صدی کی، ایک ہی بیکٹیریا، مختلف حملے، کروڑوں جانوں کا خاتمہ، نظام زندگی کا تعطل اور نئی روشوں کی ابتدا۔ دنیا میں طاعون کے خطرناک اثرات زندگیوں پر، معاشرے پہ، ملکوں پہ کس طرح سے اثر انداز ہوئے اور تباہی پھیلائی، چلتے ہیں طاعون کے تاریخی سفر پر۔ انسان چاہے آسمان کی بلندیوں کو فتح کر لے یا چاہے سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے، قدرت کی تخلیق کے آگے بے بس ہے اور اس کے نظام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ویسے تو ہر مذہب کے اپنے کیلنڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا 20ویں صدی کے کیلنڈر پر زیادہ انحصار کرتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ BC بیفور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے پہلے کی ٹائم لائن، دوسری ٹائم لائن حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے بعد کی ہے جسے AD کہتے ہیں، اینو ڈومینو یعنی ان دا ایئر آف لارڈ، یہ لاطینی زبان سے نکلا ہے۔ جیسے جیسے ہم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف بڑھتے ہیں سال کم ہوتے جاتے ہیں، اور اگر ان کی پیدائش سے ماضی کی طرف جاتے ہیں تو سال بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے AD میں پیدائش کے بعد بڑھتے جائیں گے اور پیدائش کے قریب کم ہوتے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں صفر سے اگر ہم دور جائیں گے تو بڑھیں گے اور قریب آئیں گے تو کم ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے فارمولہ۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں طاعون کی اقسام اور اس کے علاقائی اور عالمی پیش رفت کے بارے میں۔ طاعون ایک متعدی بیکٹیریل وبا ہے جس میں بغیر کسی علاج کے اموات کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تاریخی مطالعے میں 5ویں صدی عیسوی کا طاعون رقم ہوا جو ایتھنز میں 429 سے لے کر 426 تک رہا۔ اس کے بعد آنے والی وباؤں اور طاعون کو مورخ تاریخی پس منظر میں اور ان کی تفصیل لکھتے رہے۔ تباہ کن طاعون بلیک ڈیتھ کو سمجھا گیا جو 1347 سے 1351 تک 20 کروڑ انسانی زندگیاں ختم کر گیا۔ پھر مختلف ادوار میں موذی وبائیں اور طاعون آتے رہے جیسے چیچک، ہیضہ، ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی بخار، میزلز، نمونیا اور متعدد خطرناک وبائیں پھیلتی رہیں اور آج تک شاید موت کا رقص جاری رہے گا تا قیامت، طاعون کی صورت میں، جنگ کی صورت میں یا قدرتی آفات کی صورت میں، آج بھی اور آنے والی کل میں بھی۔ الیگزینڈر ایملی جین یرسنی دوہری شہریت رکھنے والا یہ فزیشین اور بیکٹیرولوجسٹ 1894 میں اس نے اس بیکٹیریا کو دریافت کیا۔ اس کے مطابق یہی وہ بیکٹیریا ہے جو طاعون کے پھیلنے کا سبب ہے۔ اس کا نام پیسٹریلا پیسٹس تھا۔ پھر اسی کے نام پہ 1944 میں یرسینا پیسٹس رکھا گیا۔ بیکٹیریا جو کہ تحقیق سے پتہ چلا کہ 5000 سال سے 10,000 سال پرانا ہے۔ خوردبینی مشاہدے میں اس کی شکل لوہے کی سلاخ کی طرح دکھتی ہے۔ یہ بیکٹیریا خون نوش ہے جیسے کھٹمل اور سر کی جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے انفیکٹڈ چوہے پر جب یہ پسو چوہوں کا خون نوش کرتے ہیں تو اس کے بیکٹیریا ان پسوؤں میں پلتے ہیں اور خون ملنے پر بہت تیزی سے ضرب ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی انسان کے رابطے میں آتے ہیں تو وہ شخص انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور مرض ابتدائی جڑ پکڑ لیتا ہے، اور پھر ایک بار یہ کنٹیجن سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کا طاعون کووڈ-19 کا بابا آدم بھی یہی ہے۔ ان کی ترسیل زیادہ تر غذائی اجناس کی تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہونے سے ہوتی ہے، یا پھر انسان کے نقل و مکانی سے، یا فوجوں کی آمد و رفت سے۔ اب اس خاکے کی طرف دیکھیے۔ اس خاکے میں ترسیل کا ایک سائیکل دکھایا گیا ہے۔ طاعونی اثر زدہ چوہے جب انسانی رابطے میں آتے ہیں تو بیکٹیریا یا یرسینا پیسٹس جسم میں داخل ہو کر بیماری کو جنم دیتے ہیں، اور اس کا اثر 1 سے 2 دن میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان اس پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ حملے کا اثر انسانی خون میں شدت سے ضرب ہونے والے بیکٹیریا سے کسی ایک وبا کی ترسیل ہو جاتی ہے۔
चूहों का काटना ज़रूरी नहीं, इन पर लदे जरासीम ग़िज़ाई अजनास जानवर के गोश्त या पालतू जानवरों के ज़रिए भी तरसील होती है। ताउन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक एपिडेमिक, दूसरा पेंडेमिक। एपिडेमिक जो सिर्फ मखसूस इलाके या मुल्क तक महदूद रहती है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें इपी के मायने हैं पर और डिमोस के मायने हैं ज़्यादा लोग या आबादी। अगर कोई वबा या ताउन सूडान में फैला और वहीं इसका इलाज करके इसको ख़त्म कर दिया गया, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में फैला और वहीं इसको ख़त्म कर दिया गया, तो ये एपिडेमिक कहलाएगा। दूसरी कहलाती है पेंडेमिक। एपिडेमिक जब खित्ते से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाए तो ये पेंडेमिक बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा आबादी मुतासिर होती है और बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। कितने लोग मुतासिर होंगे और कितने ममालिक इसकी लपेट में आएंगे, कोई भी क़यास नहीं कर सकता। इसको पेंडेमिक कहेंगे। इसमें हर तीसरा शख्स इस वबा की लपेट में आ सकता है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए शख्सी और इलाकाई एहतियात लाजिम है। ताउन को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली बेबोनिक, दूसरी सेप्टिस्मिक, तीसरी न्यूमोनिक। इन तीनों का बैक्टीरिया एक ही है। आइए इनके बारे में मुख्तसरन जान लेते हैं। बबोनिक ताउन की ये शक्ल सबसे आम है। तमाम इब्तदाई वबाओं में 80% से ज़्यादा इसका नाम मुतासरा लिम्फ नोड से लिया जाता है। इब्तदाई शक्ल फोड़े जैसी होती है, या बगल के करीब, गर्दन के करीब या मसाने करीब गुठली और फिर ज़ख़म में तब्दील होती है। इसको बबूस कहते हैं और इसी को बबोनिक का नाम दिया गया है। बबूस बहुत तकलीफ दे, सुर्ख और सूजे हुए लिम्फ होते हैं। अगर पिस्सू टांग पर काट ले तो गुठली मसाने के करीब पैदा होती है, और अगर पिस्सू बाजू पर काट ले तो बगलों के करीब नीचे होती है या गर्दन के करीब। पिस्सू के काटने से के 2 दिन से 6 दिन के दरमियान शख्स को बहुत तेज़ बुखार, जिस्म दर्द, सर दर्द और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। अगर 24 घंटे के दौरान एक से भी ज़्यादा लिम्फ नोड हो जाए तो फौरी इलाज कराना पड़ता है, और अगर देर हो जाए ये बैक्टीरिया खून में शामिल हो जाता है, और अगर एक बार खून में शामिल हो गया तो फिर ये सेप्टिस्मिक में तब्दील हो जाता है। सेप्टिसेमिक, इस वबा का बैक्टीरिया भी वही है जो बाकियों का है। ये बैक्टीरिया जब दौरान खून में शामिल हो जाता है तो खून के शरियानों में ज़ख़म पैदा कर देता है, जिसे सेप्टिसेमिया कहते हैं। जब बाबोनिक की बीमारी या फेफड़ों से खून में शामिल हो जाए तो ये उस वक्त भी हो सकता है। सेप्टिसेमिक में शरह अमवात 100% होती है। ये खून में इतनी तेज़ी से ज़र्ब होता है कि इलाज का मौका निकल चुका होता है। एक ही दिन में मौत वाक़ई हो जाती है। खून के बदलाव की वजह से जल्द डार्क पर्पल या काली हो जाती है, जिसे हम DIC कहते हैं। ताहम मुनासिब बर वक्त इलाज की सूरत में 75 से 80% लोगों का बचने का इम्कान रहता है। न्यूमोनिक, ये शक्ल फ़िलहाल तारीख़ी एतबार से कम है, मगर आजकल हम इसके हिसार में हैं। ये भी यर्सीना पेस्टिस के जरसूम में यानी बैक्टीरिया के हमले की एक शक्ल है जो काफ़ी ख़तरनाक होती है। इसमें यर्सीना पेस्टिस का हमला फेफड़ों पर होता है और नमूनिया का सबब बनता है। जिस शख्स को हो जाए असर कम अज़ कम 1 दिन में ज़ाहिर होता है। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि कई वबाएँ एयरबॉर्न होती हैं। इंसान जब छींकता है तो हवा में तकरीबन 1 लाख मुतादी जरासीम 100 मील फी घंटे की रफ्तार से फैलते हैं। बैक्टीरिया करीब खड़े लोगों को मुतासर करता है। लुआब की सूरत में नमी वाले कतरात तकरीबन 2 मिनट तक इस हिस्से में मौजूद रहते हैं और किसी भी वबा के मुलव्वस इंसान की बीमारी के जरासीम की लपेट में आ जाते हैं। इस्लाम ने 1400 साल पहले छींकते वक्त की दुआएं आदाब सिखा दिए थे, जो आज साइंस समझा रही है। मुंह पे हाथ रख के खांसें और ख़तरे के रिस्क को कम करें। आइए नाज़रीन, एक अगली वीडियो में एक तजुर्बा किया गया है, इसको समझते हैं। इंसान जब छींकता है तो इमीडिएटली 3 फीट का डिस्टेंस तय करता है, 6 फीट का डिस्टेंस 5 सेकंड में तय करता है और 9 फीट का डिस्टेंस जो है 10 सेकंड में तय होता है।
اور تقریباً 12 فیٹ کا ڈسٹنس 1 منٹ میں. تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری رفتار اور ایریا کوریج جو ہے وہ کیا رہتی ہے, اور تقریباً یہ 2 منٹ تک جو ہے وہ اس ایریا میں محدود یا پیمانے پہ موجود رہتا ہے. تو اس لیے جب ہاتھ رکھ کے کھانسا جاتا ہے تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ 3 فٹ کا امیڈیٹلی ڈسٹنس طے ہوتا ہے, اس کے بعد ریڈیوس ہو جاتا ہے اور قریب کھڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو نہیں پاتے. اس خاکے میں ڈراپلٹ کا اثر گرد و نواح میں موجود اشیاء پر بھی ہوتا ہے. موجود انسانوں کے علاوہ جب ان اشیاءوں سے انسانی ہاتھ رابطے میں آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ترسیل کا کام کرتے ہیں, اور اگر منہ کے قریب یا چہرے پر ہاتھ لگائیں تو سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے جاتے ہیں. ہاتھ کا دھونا بار بار اچھی طرح سے اپنی چھینک کو کور کرنا, چہرے کو ہاتھوں سے بچانا نیومونک وبا میں بہت ضروری ہے. آخر میں یہ بات واضح ہوئی کہ ان تینوں طاعون کی اقسام کا سرچشمہ یہی بیکٹیریا یرسینی پیسٹس ہے جو اس دنیا میں 5 سے 10 ہزار سال تقریباً پرانا ہے. آج کی اس ویڈیو میں امید ہے کافی بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ہم 30 سے 35 طاعونی وباؤں کا جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے دنیا میں ان کی سماجی, ثقافتی, مذہبی, معاشی نظام پر کیا فرق پڑتا رہا ہے اور تبدیلیاں کیسے آتی رہی ہیں. تو ناظرین, اگلی ویڈیو ہماری ایتھنز کے طاعون پہ, انتھونیو کے طاعون پہ, سائبیرین طاعون پہ, جسٹینین طاعون کے اوپر اور بلیک ڈیتھ کے طاعون کے اوپر بھی رہے گی. تو انشاءاللہ انتظار کیجئے. ناظرین, طاعون کے عنوان پر اردو میں ویڈیو بنا کر ہمارا مقصد ہر مکاتب فکر تک پہنچنا ہے. کرونا کی وبا سے تاریخی طاعون تک کا علم حاصل ہو سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس میں خامی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں امپروو کرنے کا ایک موقع ملے. کو بنانے میں خاصی تحقیق کی گئی ہے, تو برائے مہربانی لائک, شیئر اور اس کو جو ہے سبسکرائب ضرور کیجیے.